السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز طلبہ، اس سے پہلے ہم نے دو اسباق پڑھے ہیں۔ آج جو انشاءاللہ ہم نظم کا حصہ شروع کریں گے، حصہ نظم پڑھیں گے۔ حصہ نظم میں سے علامہ محمد اقبال کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے نظم پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو ہم کسی موضوع پر مسلسل گفتگو کرنا یا کسی موضوع کے بارے میں مسلسل ایک ہی موضوع کو بیان کرنا، اسے ہم نظم کہتے ہیں۔ پھر نظم کے مختلف اقسام ہیں، اسے ہم پابند نظم بھی کہتے ہیں، آزاد نظم بھی کہتے ہیں، نظم معرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تین قسمیں ہیں۔ پابند نظم، سیکنڈ ہمارے پاس ہے نظم معرہ، اور تھرڈ ہمارے پاس ہے آزاد نظم، جسے ہم رینڈ ورڈز کہتے ہیں، بلینک ورڈز وغیرہ کہتے ہیں، یا ایمٹی ورڈز وغیرہ۔ یہ ان کی تین اقسام ہیں۔ یہ تو بعد کی چیزیں ہیں۔ پھر نظم اور نثر میں کیا فرق ہے کہ ہم منظوم کلام اور منثور کلام میں فرق کر سکیں، یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ نظم اور نثر میں آپ پہچان کر سکیں۔ سیکنڈ نمبر آپشن ہے فنی حوالے سے نظم کی یہ مختلف اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے، اور کلام میں جو موجودہ ادبی محاسن وغیرہ ہوتے ہیں، مثلا علم بدیع یا علم بیان وغیرہ کی اقسام، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ شعر میں سے استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، تشبیہ ہے، کنایہ ہے، جو بھی ہے، یا مراد النظیر وغیرہ ہے، تو یہ وہ علم بدیع کی اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی نظم یا نظم کا مرکزی خیال، مثلا اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، سمری کیا ہے، مثلا اس نظم کی سمری کیا ہے، خلاصہ، ان کی کنکلوژن کیا ہے، یا ان کا کیا مقصد ہے، ان چیزوں کی ہم پہچان بآسانی کر سکیں۔ یا ہیت کے لحاظ سے جو نظم میں سے مثلا یہ مطلع ہے، یہ مقطع ہے، یہ قافیہ ہے، ردیف ہے، وزن ہے اور بیر وغیرہ، ان کی ہم شناخت کر سکیں۔ اس کے علاوہ اشعار کی پنی نزاکتوں سے مثلا عشق، یعنی اس کے علاوہ اخلاقی مضامین ہے، تصوف کی مضامین ہے، کسی خاص علاقے کے بارے میں ہے، یا کسی شعر کی بربادی کے بیان کسی شعر کے بارے میں ہے، جتنی بھی فنی نزاکتیں ہیں تو اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ خاص طور پر لٹریچر کے اسٹوڈنٹ میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نصابی کتب کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ بک پڑھے، مثلا ناول ہے، افسانے ہیں، داستان ہے، ڈرامے وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سیاسی بک ہو، ریلیجیس والے ہو، پالیٹکس ہو، سب پڑھنا چاہیے۔ یہ اہم بات ہے کہ ہم یہ صرف اس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم میں یہ خواہش پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی کتابیں، رسالے وغیرہ، نیوز وغیرہ، یہ سب ہم پڑھ سکیں، کیونکہ یہ انسانی زندگی کے لیے بھی لازمی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ بس صرف آپ تعلیم کمپلیٹ کر لیں اور باقی آپ کچھ نہ پڑھیں، بلکہ یہ لازمی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو ایک جانا پہچانا نام ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ کسی کو بھی اردو زبان کے حوالے سے اگر آپ کسی کو کہہ دیں تو وہ اقبال کے نام کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں، اگر آپ کوئی معمولی بندے سے بھی آپ پوچھ لیں۔ اس کے علاوہ شیخ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی فیملی جو تھی بیسیکلی یہ اس کے جو دادا تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ روایت کے مطابق اقبال نے تعلیم جو تھی وہ دینی مدرسے سے حاصل کی، پھر انگریزی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ابتدا میں اسے جو استاد ملا تھا سید میر حسن۔ علامہ اقبال کی جو قابلیت تھی یا جو ان کی ایبلٹی
جس بندے نے گرو کی تھی اس میں سب سے جو عام نام ہے وہ سید میر حسن ہے. سید میر حسن استاد جیسا ان کو ملا تھا, اس کی وجہ سے یہ آگے بڑھے, اور پھر فارسی اور عربی کا صحیح ذوق انہی کی بدولت حاصل ہوا. پھر ایف اے کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے, اور وہاں پر ان کو ایک شفیق استاد ملا پروفیسر آرنلڈ. پروفیسر آرنلڈ کی وجہ سے بعد میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں فلسفہ کیا, اور پھر اسی کی وجہ سے وہ اسی کالج میں انہوں نے چند عرصہ درس بھی دی, اور پھر بیرسٹری کے لیے پھر بیرسٹری اور فلسفہ میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی. پھر انگلینڈ چلے گئے, وہاں سے پھر یورپ ممالک میں انہوں نے بہت سے ممالک کی سیر کی. اس کے علاوہ بیرسٹری بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کمپلیٹ کی. لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے علاوہ مسلم لیگ کی صدارت کے لیے بھی ان کا نام تجویز ہوا تھا. لیکن علامہ اقبال کا اہم کارنامہ جو ہے سیاسی حوالے سے وہ 1930 کا ہے. 1930 پر انہوں نے الہ آباد میں جو تاریخی خطبہ دیا تھا, آج جو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ تاریخی خطبہ اور یہ علاقہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مینشن کیا تھا. اور اس کے علاوہ اقبال وہ ہستی ہے جس پر ایشیا کے علاوہ اور ممالک بھی فخر کرتے ہیں. انہوں نے تو شاعری کا آغاز اسکول کے زمانے سے کیا تھا, لیکن دور ایوب کے بعد صحیح معنوں میں ان کے موضوعات کا تعین کیا. علامہ اقبال کے 3 دور ہے شاعری کے. اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ کا مطالعہ بھی کیا ہے, اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے آگاہ تھے, باخبر تھے کہ مسلمان کس طرح آگے جائیں گے, مسلمان جو محکوم تھے یہ کس طرح حاکم بنیں گے, کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں نے 700 سال حکمرانی کی ہے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس روح کو بیدار کرنا چاہتے تھے, اس طرف کو بیدار کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان کس طرح ترقی کریں گے, کس طرح وہ حکمران بنیں گے. اس کے علاوہ علامہ اقبال کی جو عام خوبی ہے وہ فلسفہ خودی اور تصور مومن ہے. فلسفہ خودی اور تصور مومن. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص میں یہ صفات پیدا کرنا چاہتے تھے. اس کے حوالے سے ان کی اسرار خودی, رموز خودی وغیرہ مضامین ہے. تصور, یہ 2 مضامین خودی اگر کسی بندے میں خودی پیدا ہو جائے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتے ہیں. اگر کسی بندے میں تصور مومن کسی بات پیدا ہو جائے, مومن اصل میں جو صحیح مومن تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفائی جسے ہم صحابہ کرام کے نام سے جانے جاتے ہیں, وہ خلفائے راشدین, وہ صحیح معنوں میں مومن تھے. تو آج موجودہ وقت کے جو امریکہ سپر پاور ہے یا روس سپر پاور ہے یا چائنا ہے, اس وقت کے جو کیسر و کسرا تھے تو وہ ان لوگوں سے ڈرتے تھے. ان میں صرف مسلمانوں, اور وہ فرماتے ہیں کہ مومن اور فلسفہ خودی یہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ, اس کی وجہ سے مسلمان آگے جائیں گے. اس کے علاوہ روایتی شعراء کے بس اقبال کی شاعری جو ہے وہ مختلف موضوعات پر ہے, خیالات پر ہے, طریقوں پر ہے, تھنکنگ پر ہے, بلکہ ان کو انہوں نے مسلمانوں کا ان کا جو مشاہدہ تھا خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے وہ بہت زیادہ قوی تھا, مضبوط تھا. منظر نگاری پر اسے عبور حاصل تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ شاعرانہ خصوصیات کے باعث لوگوں نے اور عوام نے اسے شاعر مشرق کا لقب بھی دیا ہے, حکیم الامت کا لقب بھی دیا ہے, اور نبات فطرت کا بھی لقب دیا ہے. اس کے علاوہ اقبال کو عربی اور فارسی زبانوں پر کافی عبور حاصل تھا, اور خاص طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک کی آیات کے تراجم ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھ لیں, فارسی اور عربی کے علاوہ, فارسی کے علاوہ اردو کی بھی ان کے شاعر نے اشعار کے مجموعے ہیں, جیسے بانگ کی درا, بالی جبریل وغیرہ یا ضرب کلیم, یہ ان کے وہ کتاب ہے. ان کی ایک کتاب نثر کی بھی ایک کتاب ہے, علم الاقتصاد. علم الاقتصاد یہ ان کی نثر کی بھی ایک کتاب ہے. صرف یہ کتاب نثر میں, باقی سب اشعار ہے, نظم وغیرہ ہے. اور
اگر میں آپ کو کہہ دوں تو ہر بندے کو چاہیے، چاہے جو بھی مسلمان ہو، سب سے پہلے تو یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم سیرت النبی پڑھیں۔ یہ مسلمان کے لیے لازمی بات ہے کہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صحیح معنوں میں مومن بن جاؤں، صحیح معنوں میں مسلمانوں میں وہ صفات دے، تو اسے چاہیے کہ وہ کلیات اقبال پڑھ لیں۔ یہ میں آپ کو سجیشن کرتا ہوں کہ آپ کلیات اقبال پڑھ لیں، تو آپ علامہ اقبال کے سوچ سے واقف ہوں گے، علامہ محمد اقبال کے خیالات سے واقف ہوں گے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی افکار ہیں آپ ان سے باخبر ہوں گے۔ اور پھر علامہ محمد اقبال تو ایسی ہستی ہے، اکثر وہ ان لوگوں پر طنز کرتے جو یورپ کنٹریز جاتے ہیں، وہاں کی ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال ان لوگوں پر طنز کرتے تھے، کیونکہ علامہ اقبال مسلمانوں کو یہ درس دیتے تھے کہ آپ خود اپنے ابائیدات کی صفات اپنے آپ میں پیدا کر لیں تو بے شک آپ کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے اور یہ سارے لوگ آپ کے محکوم ہوں گے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، علامہ اقبال کی جو پرورش ہوئی تھی، علامہ اقبال اس کے علاوہ جنرل زندگی کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 3 شادیاں کی تھی، 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کے علاوہ ان کے 1 بھائی تھے اور 4 بہنیں وغیرہ تھی۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے، اکثر یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب ان کی ماں کو یہ معلوم ہو گیا کہ میری شوہر کی مدنی، اس پر صرف شک گزرا کہ یہ صحیح نہیں، تو اکثر کتابوں میں آیا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی ماں نے ان کے گھر میں کوئی گائے یا بکری وغیرہ تھی، ان کی دودھ سے علامہ اقبال محمد رحمۃ اللہ کی پرورش کی تھی، تو آج اس کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنے تھے۔ اور کسی شخص سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کو علامہ کیوں کہتے ہیں، آپ تو نہ کسی درس نظامی سے پڑھے ہیں نہ کسی مدرسے میں آپ پڑھے ہیں، تو یہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا نتیجہ بھی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ CSS میں PMS کے ایگزام میں فیل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اگر وہ PMS کے ایگزام میں پاس بھی ہوتے جیسے تو وہ ایک معمولی افسر تھے، آج دیکھ لیں ساری دنیا کے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف علم کی طلب کی وجہ سے، علم کی پیاس کی وجہ سے، اور ان کے جو افکار ہیں یا جو ان کے طور طریقے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق ہیں، اور وہ مسلمانوں کو قرآن پاک اور حدیث کا درس دیتے ہیں۔ اگر آپ، اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ رسالت معاد ایک نظم میں انہوں نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ رسالت معاد پڑھتے تھے یہاں تک روتے تھے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تو یہاں تک روتے تھے، قرآن پاک کی جو پیج ورگ ہے یہ مکمل طور پر گیلے ہوتے تھے۔ اتنی والہانہ محبت تھی، اتنا والہانہ جذبہ تھا۔ اور استاذ کا بھی، اگر انگریزی حکومت میں انگریز گورنر اسے شمس العلماء کا خطاب دیتے تھے تو انہوں نے اس وجہ سے انکار کیا کہ آپ مجھے نہ دیں، آپ میرے استاذ محترم کو دیں، تو کوئی انہی کی بات کے مطابق اس وقت کی حکومت نے پھر انہوں نے کہ آپ اپنے استاذ کو بلا رہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ مجھے کوئی انعام دینا چاہتے ہیں، کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں کہ آپ میرے استاذ کے گھر جائیں گے، ان کو یہ آپ تو، کیونکہ میں آج جس وجہ سے میں آج جس مقام پر ہوں تو میں اپنے استاذ کی وجہ پر ہوں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور لگاؤ تھی۔ اس لیے تو ایک شعر میں یہ جو ہم جو نظم پڑھیں گے جوابِ شکوہ، اس میں ایک شعر میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اسی شعر میں وہ ساری دنیا کو سمو دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور لگاؤ رکھے۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور لگاؤ رکھیں گے تو بے شک وہ جگہ یا وہ قلم، وہ تختی جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل نامے لکھے ہیں، پیدائش، موت کا وقت اور رزق مقرر ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق لکھے گا۔
تو یہ کیا بڑی بات ہے، اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کریں گے، تو یہ جو انسان کو روحانی تسکین ملتی ہے یہ بھی اسی چیز کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کا جو ذہن ہے، آپ کا جو دل ہے یہ پاک صاحب ہو، اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھتے، تو اس کی وجہ سے آپ کو روحانی تسکین ملے گی۔ اور ساتھ ساتھ جو حلال رزق ہے، اگر آپ حلال رزق کھاتے ہیں تو آپ کامیاب بھی ہوں گے، کسی اعلیٰ مقام تک بھی آپ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام یا اس سے پہلے بھی ہم چلے جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ماں نے ان کی اس طرح پرورش کی تھی، وہ کسی اعلیٰ مقام تک پہنچے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے اسے کہا تھا کہ بیٹا میں نے آپ کو کبھی بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں دیے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور اسی طرح یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی ماں تھی تو انہوں نے اس کی بہترین تربیت کی تھی، تو یہ بہترین تربیت کے ثمرات تھے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے افکار پر عمل کریں گے، تو بے شک میں آپ کو یہ کلیئرلی بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے اور یہ طریقے اپنی زندگی میں لے آئیں گے، کیونکہ یہ سب اسلام کے طور طریقے ہیں۔ تو بے شک دنیا کے حکمران بھی ہم ہوں گے، دنیا پر حکومت بھی ہم کریں گے، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں تو یہ سب ہمارے پاؤں میں بیٹھیں گے، لیکن شرط یہ ہے اگر صحیح معنوں میں ہم اسلام کی تبلیغ کو عام کر لیں، علامہ اقبال کے افکار کو عام کر لیں، نوجوانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، خودداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، مرد مومن کی صفات پیدا ہو جائے، شاہین کی صفات پیدا ہو جائے، تو بے شک پھر آپ دیکھ لیں کسی کو بھی کوئی نہیں کہے گا کہ آپ یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں یا غلط کام کریں، بس مسلمان صرف اور صرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال کی بھی یہ خواہش تھی، ہماری قوم کی بھی یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں گے کہ انہی باتوں پر انشاءاللہ ہم مکمل عمل کریں گے۔ اور نیکسٹ لیکچر میں پھر جواب شکوہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں اس سے کوئی ریلیٹیو کویسچن یا کوئی جنرل یا جو بھی کویسچن آپ کے ذہن میں، تو بے شک آپ SMS کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔